أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے آج ہم سورۃ القمر شروع کریں گے اور اس کی کچھ آیات سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کے حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ رزق، یہ سہولیات، یہ ٹیکنالوجی، وسائل اور بے شمار رزق اور انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کر کے سیدھے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق جو ہے وہ دہراتے ہیں، ترجمہ اس کا، جو کہ سورہ نجم کی آخری آیات، آیت نمبر 33 سے آنورڈ 62 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے منہ موڑ لیا اور بہت کم دیا اور ہاتھ روک لیا؟ کیا اسے علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام اور وفادار ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا؟ کیا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی، اور یہ کہ بے شک اس کوشش کو عنقریب اس کی کوشش دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے، اور یہ کہ اسی نے جوڑا یعنی نر و مادہ پیدا کیا ہے اس نطفہ سے جسے جب کہ وہ ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ اسی کے ذمہ دوبارہ پیدا کرنا ہے، اور یہ کہ وہی مالدار بناتا ہے اور وہی سرمایہ دار یا فقیر، اور یہ کہ وہی شعراء کا ستارے کا رب بھی ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو، عاد اولا کو ہلاک کیا ہے، اور سمود کو بھی، جن میں سے ایک کو بھی باقی نہ رکھا، اور اس سے پہلے قوم نوح کو، یقیناً وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے، اور مؤتفقہ یعنی الٹی ہوئی بستی کو اسی نے الٹا دیا، پھر اس پر چھا دیا جو چھایا ہوا۔ پس اے انسان، تو اپنے رب کی کس کس نعمت کے بارے میں جھگڑے گا؟ یہ نبی ڈرانے والے ہیں پہلے ڈرانے والوں میں سے، آنے والی گھڑی قریب پہنچی، اللہ کے سوا اس کا وقت معین پر خود دکھانے والا اور کوئی نہیں، پس کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور ہنس رہے ہو اور روتے نہیں ہو، بلکہ تم تو کھیل رہے ہو؟ اب اللہ کے سامنے سجدے کرو اور اسی کی عبادت اور اسی کی بندگی کرو۔ یہ ہمارا پچھلا سبق جو ہم نے ریمائنڈ کرنے کی کوشش کی، اور یہ سورۃ القمر جو ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک تو اس کا انداز بیان، جب اس کو
عربی متن کے ساتھ ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے تو ایک بڑی خوبصورت ردھم کے ساتھ ساری آیات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم وزن ہو کر ملتی، وہ قاری جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو سامعی ہے، جو اس کو سننے والا ہے، اس کے اوپر بھی، چاہے اس کو اس کا ترجمہ یا اس کی تفسیر یا اس کا مفہوم جو ہے وہ نہیں پتہ، لیکن اس کے اوپر یہ ایک خاص اثر رکھتی، اور خاص کر وہ لوگ جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا صحیح معنوں میں سمجھ کر اس کو پڑھتے ہیں، ان کے اوپر تو یقیناً یہ بہت گہرا اثر ان کے ذہنوں پر اور ان کی سوچ اور ان کے افکار کے اوپر پڑتا ہے۔ اس میں بہت ساری ایسی باتیں جو کہ بہت عام معنی میں سمجھنے والی ہیں، وہ بھی ہیں، غیب کے بارے میں بھی باتیں ہیں، انظار بھی ہے، سارا کچھ ہے، تو بہت واضح طور پر آیات ہیں چھوٹی چھوٹی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں بہت ساری نصیحت کی باتیں جو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، ان کو ان کے اوپر عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین۔ آج اگلا سبق جو ہے سورۃ القمر، آج ہم شروع کریں گے۔ یہ سورۃ القمر جو ہے یہ ایک مکی سورہ ہے، یعنی دور مکہ میں یہ نازل ہوئی۔ قرآن مجید میں جو صورتیں ہیں، مصحف جو ہے اس کے اعتبار سے یہ 54 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ ہے، جبکہ ترتیب نزولی جو ہے کرونولوجیکل آرڈر، اس کے اعتبار سے یہ 37 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ آتی ہے۔ اس میں ٹوٹل 55 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ 55 آیات اور 3 رکوعات پر مشتمل یہ مکی سورہ، سورۃ القمر۔ قمر، اس کا مطلب جو ہے وہ چاند ہوتا ہے، بڑا عام معنی، بڑا عام سا لفظ ہے جو ہم یوز بھی کرتے ہیں اپنی روزانہ کی زندگی میں، روزانہ کی بات چیت میں، قمر۔ اسی سورہ مبارکہ کی پہلی ہی آیت میں یہ لفظ جو ہے ایک خاص کنٹیکس میں آیا ہے، تو اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام جو ہے وہ قمر رکھ دیا گیا۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ جو ایک واقعہ جو ہم پہلی ہی آیت میں دیکھیں گے، وہ واقعہ جو ہے وہ ہجرت مدینہ سے تقریباً 5 سال پہلے منی میں پیش آیا تھا۔ مکہ کے ہی علاقہ جو منی ہے، تو اس اعتبار سے یہ تقریباً 8 سن نبوی تقریباً یہ دور بنتا ہے۔ 8 سن نبوی کی یہ ایک رات، ایک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، جس کا ہم ابھی تذکرہ کریں گے جیسے ہی ہم پہلی آیت پڑھیں گے اس کی۔ حالات و واقعات کے مطابق اگر دیکھیں تو کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً سن 8 نبوی ہے، اور اس وقت مخالفت جو ہے وہ عروج پر پہنچ رہی ہے، اور یہ پیغام جو ہے وہ بھی مزید انفولڈ اور ہوتا جا رہا ہے، مزید واضح ہوتا جا رہا ہے، اور نہ صرف مسلمانوں کی تعداد میں کچھ اضافہ ہے، بلکہ اس کی تعلیمات اور اس کی سمجھ بوجھ میں بھی مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں مخالفت جو ہے اس کی وہ بھی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اور وہی موضوعات جو ہیں جو کہ مکی صورتوں کے عام طور پر رہتے ہیں، ایک تو توحید کے بارے میں، کتاب کے بارے میں، یعنی کتاب قرآن مجید کے بارے میں جو مشرکین کا رویہ اور جو ان کی سوچ اور ان کا جو ریئیکشن ہے، اس کو رد کرنے کا، اور پھر دوبارہ جی اٹھنا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کے اوپر ان کو اعتراض یا اس کے اوپر ان کو شک یا نہ ماننے کی روش یا اس کو ٹیکل کرنا ہے، اور پھر قیامت کے بارے میں کہ قیامت ضرور آ کر رہے گی، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ تو تقریباً وہی موضوعات جو پچھلی سورہ مبارکہ میں ہم نے دیکھے، وہی موضوعات اسی طرح سے ہم آگے دیکھیں گے۔ فرق یہ ہے کہ پچھلی سورہ مبارکہ جو ہے تقریباً 5 سن نبوی میں، اور یہ سورہ مبارکہ 8 سن نبوی میں، یعنی تقریباً 3 سال کا گیپ ہے ان دونوں صورتوں میں۔ اس اعتبار سے حالات و واقعات میں تھوڑی بہت تبدیلی جو ہے وہ رونما ہوئی، اور شدت جو ہے ایک اختلاف میں بھی، اور اس کی جو پیروی یا اس کے جو تبلیغ ہے اس میں بھی ایک اگلی سٹیجز جو ہیں وہ پہنچ چکی ہیں۔ سورۃ القمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ان صورتوں میں شامل ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نمازوں میں پڑھتے تھے۔ تو اس اعتبار سے بھی دیکھیں، یا ویسے بھی ہم جو مسجد میں 5 جماعت نماز ادا کرتے ہیں، انہوں نے یہ سورہ جو ہے اکثر اپنے مؤذن یا اپنے امام جو ہے ان سے سنی ہوگی، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ بھی
اکثر نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، اور نمازوں میں اس کی ریپیٹیشن جو ہے وہ بھی ہوتی رہتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم بڑھتے ہیں آگے، آج کا سبق شروع کرتے ہیں، اور دیکھیں گے ہم کہ اس میں بھی ایک بڑی ہم وزن قسم کا اور بڑا ردم کے ساتھ مطلب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اپنی نصیحت کو، جو کہ پر اثر انداز میں نہ صرف وہ لوگ جو اس کا مفہوم نہیں سمجھتے، اس کو بھی اپنے اثر میں یا اپنا جو اس کے اوپر جو مطلب اس کا جو ایک ہولڈ ہے وہ ہوتا ہے، اور جو سمجھ کر اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، یقیناً وہ اس میں بہت ساری ایسی نصیحت کی باتیں حاصل کرے گا۔ اور جو تو اہل زبان ہے عرب کے، عربی جو ہیں، وہ ان کے لیے تو ایسی صورتیں جو ہیں وہ کمال حکمت رکھنے والی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة، اقتربت الساعة، قریب آ گئی، بہت قریب آ گئی گھڑی۔ ساعہ جو ہے وہ گھڑی کو کہتے ہیں، وہ قیامت کی گھڑی۔ اور عام طور پر جب ہم شریعت کی اصطلاح میں اس کو لفظ جو ہمارے سامنے آتا ہے ساعہ، تو اس کا مطلب ہے قیامت کی گھڑی یا قیامت کا وقت یا قیامت کا دن۔ تو وہ قیامت کی گھڑی یا قیامت کا وقت جو ہے وہ بہت قریب آ لگا، بہت قریب آ گیا۔ اب وہ قیامت کی قربت جو ہے اس کے بارے میں بہت ساری آیات جو ہیں وہ ہم دیکھ چکے ہیں، بہت ساری احادیث اس سے ملتی جلتی ہیں۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ قیامت جو ہے وہ کس قدر قریب ہے، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ فلاں نشانی ابھی پوری نہیں ہوئی، فلاں نشانی ابھی پوری نہیں ہوئی۔ بس یہ ذہن میں رکھو کہ قیامت کا وقت جو ہے وہ بس اتنا قریب ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ سور کو منہ میں لیے اپنے کان کو توجہ کے ساتھ توجہ مبذول کیے ہوئے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے اور وہ سور جو ہے وہ پھونکنا شروع کر دیں، اور جیسے ہی یہ لمحہ آئے گا اسی وقت قیامت کے آثار جو ہے یا قیامت کا دن جو ہے وہ ساعہ جو ہے وہ بپا ہو جائے گی، اور اس کی اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ باقی اگلی منزلیں جو ہے وہ واضح ہونے شروع ہو جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر دیکھیں تو ایک انسان مطلب اگر یہ سوچے کہ دجال آئے گا یا امام مہدی آئے گی، ابھی کچھ دن پہلے بھی غالباً یہ ذکر ہوا تھا، تو اس کو یہ سوچنے کی بجائے، یہ فکر کرنے کی بجائے اس کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ اس کی موت کا وقت جو ہے وہ تو کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے، کسی لمحے اس کا بھروسہ نہیں۔ تو لہٰذا اس کو اپنی موت کی مہلت، اپنی موت کا وقت آنے یا اپنی زندگی کی مہلت ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ سارے معاملات جو ہیں ان کو درست کرنا ہے، جو کہ قیامت سے جڑے ہوئے ہیں، جو کہ اس کی آخرت سے جڑے ہوئے ہیں، جو کہ اس کی منزل جو ہے اس کو اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تو قیامت جو ہے وہ بہت قریب آن پہنچی۔ ون شکل کمر، اور پھٹ گیا چاند۔ قیامت بہت قریب آن پہنچی، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دیکھو کہ ون شکل کمر، کہ پھٹ گیا چاند۔ شکل کمر جو ہے پھٹ گیا چاند، یعنی چاند کے ٹکڑے ہو گئے، یا چاند جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ ایک واقعہ ہے جو کہ منی کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ظاہر ہوا۔ اس کے بارے میں بہت ساری مختلف رائے جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں۔ اگر ہم ان کو سمرائز کرنے کی کوشش کریں تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تبلیغ فرما رہے تھے مینا میں۔ کچھ مشرقین بھی وہاں پر موجود تھے، اور کچھ معاہدین یا کچھ اہل مطلب اسلام جو ہے، مسلمان جو ہے، وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ فرما رہے تھے، قیامت کے بارے میں بھی وہاں پر ذکر ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا آسمان کی طرف۔ اس وقت چاند کی 14ویں رات تھی، یعنی مڈل آف دی ڈیونر جو منتھ تھا، چاند کی 14ویں رات کا دن تھی وہ، کہ اس میں سورج جو ہے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری اپنی چمک کے ساتھ وہاں پر موجود تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کر کے دیکھا کہ ذرا چاند کی طرف دیکھو۔ تو جیسے ہی ان لوگوں نے چاند کی طرف دیکھا تو چاند جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ چاند جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو کر ایک دوسرے سے الگ الگ دوری پہ چلا گیا، اور اتنا دور ہو گیا وہ کہ کہتے ہیں کہ وہ ہیرا پہاڑ جو ہے، کوہ ہیرا جو ہے وہ اس کے درمیان میں آ گیا۔ جی ایک منٹ۔
ہیرا پہاڑ جو ہے وہ اس کے درمیان میں آ گیا، اس قدر وہ اس کا فاصلہ جو ہے چاند کے دونوں ٹکڑے میں ہو گیا، اور پھر تھوڑے ہی وقت میں وہ چاند جو ہے وہ واپس مل گیا، اور لوگوں نے وہاں پر یہ منظر جو ہے وہ دیکھا۔ اب اس منظر کے بارے میں ایک تو تھوڑا سا ڈفرنس آف اوپینین یہ ہے کہ ایک تو صحابہ ہیں جن کا قول یہ ہے یا جن کا کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہے تھے جو مشرکین مکہ تھے اس وقت کے، کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائے جس سے ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یا جس سے ہمیں یقین ہو جائے کہ قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ نشانی جو ہے وہ معجزے کو طور پر دکھائی، لیکن اکثریت جو صحابہ کرام کی ہے، جو کہ وہاں پر عینی شاہد ہیں جنہوں نے یہ حدیث جو ہے وہ کوٹ کی ہے، ان کی کسی روایت یا کسی ان کی بات میں یہ بات نہیں ہے کہ جو مطالبہ کر رہے تھے وہاں پر مشرکین یا نہیں۔ تو بہرحال مطالبہ کریں یا نہ کریں، یہ واقعہ جو ہے وہ عینی شاہد ہیں بہت سارے لوگ اس واقعے کے، تو اس لیے یہ ہمارے لیے، اور عینی شاہد ہوتے بھی یا نہ بھی ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذکر کر دیا اور قرآن میں جب آ گیا تو اس کے اوپر یقین رکھنا جو ہے وہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہیں یا کچھ طبقہ فکر جو ہے ان کا خیال یہ ہے کہ یک شق القمر جو ہے یہ واقعہ ہوا نہیں، در حقیقت یہ مستقبل کا ایک پہلے سے ایک خبر ہے کہ قیامت کے قریب چاند جو ہے وہ پھٹ جائے گا، جیسا کہ بہت ساری آیات اور احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں آسمان جو ہے وہ اس میں مطلب اکھاڑ پھکاڑ جو ہے وہ ہو جائے گی، ستارے جو ہے وہ ٹوٹیں گے، اور زمین سے پھر پہاڑ جو ہے وہ اپنی گرفت جو ہے وہ چھوڑ دیں گے، اور دنکی ہوئی روئی کی طرح بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ تو اس وقت یہ واقعہ جو ہوگا یا اس وقت کا ایسا جو ماحول ہوگا اس کی نشاندہی جو ہے وہ پہلے سے یہاں پر اشارہ کر دی گئی، لیکن جو متن ہے یا سیاق و سباق ہے یا جس آگے کی آیت جو ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نہیں، یہ مستقبل کا نہیں، یہ آلریڈی ہو چکا واقعہ ہے جس کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں یہاں پر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ تاریخی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی اور کوئی شواہد یا کوئی اور دلائل جو ہے وہ اس کے بارے میں نہیں ہے، جبکہ جب یہ واقعہ پیش ہوا تو اس وقت جو مشرکین وہاں پر موجود تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جادو جو ہے وہ ہمارے اوپر کیا ہے، جیسے کہ اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے جا کر۔ تو یہ تو ایک جادو ہے، وہی جادو کا سلسلہ جو اس سے پہلے چلتا آ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے جا رہے ہیں اسی طرح کا ایک جادو ہے کوئی۔ پھر انہوں نے آپس میں یہ بھی کہا کہ اگر تو یہ جادو ہے تو یہ تو جادو صرف ہمارے اوپر کر سکتے ہیں، باہر سے لوگ یا اس مجمع یا اس مجلس میں محفل میں جو لوگ ہیں، اس کے باہر کے لوگ جو ہیں وہ جب ہم سے ملیں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ ہمارے علاوہ بھی کسی نے یہ مشاہدہ کیا کہ نہیں، ہمارے علاوہ بھی کسی کے نوٹس میں یہ بات آئی کہ نہیں۔ تو پھر انہوں نے کنفرم کیا کچھ لوگوں سے جو اس گروہ میں شامل نہیں تھے، ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اس بات کی شہادت یا گواہی دی کہ ہاں ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ منظر جو ہے وہ دیکھا تھا رات کے وقت میں، چاند جو ہے وہ کچھ لمحوں کے لیے دو ٹکڑے ہوا، آپس میں ایک دوسرے سے بہت فاصلے پر دونوں ٹکڑے چلے گئے، اور پھر واپس آپس میں چاند جو ہے وہ مل گیا۔ اس کے علاوہ آ، آ، یہ جو بر صغیر ہے، بر صغیر سب کنٹیننٹ جو ہے اس کا علاقہ جو ہے جس کو مالابار یا کیرالہ بھی کہہ سکتے ہیں آج کل کا، اس کا ایک راجہ اس وقت کا، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اس تک جب اسلام کا درس پہنچا تو اس نے غالباً ٹریول کیا تھا، اور بڑی کوشش کے بعد وہ مدینہ پہنچا اور وہاں پر جا کر اس نے اسلام قبول کیا۔ خیر وہ سٹوری جو ہے وہ کبھی میں کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی جو تھوڑی سی تحقیق کر کے ہم دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کو جب کھولتا ہے تو انسان جو ہے وہ کوشش کرنے لگتا ہے۔ بہرحال اس نے بھی وہ اسلام قبول کیا، اور بعد میں جب کچھ آیات یہ آیات جو ہیں اس کے سامنے جب آئیں تو اس نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ ہاں اس پیریڈ میں ایک رات کو اس نے بھی مشاہدہ کیا تھا۔ تو اس کا مشاہدہ جو ہے اس کی کچھ نشانیاں جو ہیں یا کچھ گواہیاں جو ہیں وہ ہمیں تاریخ سے بھی کچھ نہ کچھ انداز سے ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ انشقاق القمر یا شق القمر کا جو واقعہ ہے،
اس کو کچھ سائنٹیفک ایویڈنسز یا سائنٹیفک پروف بھی لوگ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مختلف طرح کی امیجز چاند کی یا اس کی فوٹوز جو ہیں ان میں ایک کریک آیا ہوگا چاند میں، اس کو وہ پورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح سے کوئی سائنٹیفکلی بھی یہ پروون فیکٹ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سائنٹیفکلی کوئی سائنس کی ریسرچ یا تحقیق یا کچھ جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ نہیں کرتی، یا کوئی سائنسی تحقیق جو ہے وہ اس بات کو کنفرم نہیں کرتی. ہاں، سائنٹیفک ریسرچ یا سائنٹیفک ساری تھیوریز جو ہیں وہ اس بات پر دلالت ضرور کر سکتی ہیں کہ یہ ممکنات میں سے ہے یا ناممکنات میں سے نہیں، یہ ممکنات میں سے ضرور ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ سیارے جو ہیں ان میں بہت شدت گرم گرم قسم کا لاوا جو ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے، جیسے کہ زمین کے اندر جو لاوا جو ہے وہ بھی موجود ہے. اور جب زمین کے اندر سے لاوا جب پھٹتا ہے، پھوٹتا ہے، تو جس علاقے میں وہ پھوٹتا ہے وہاں سے کیسے جو ہے زمین جو ہے وہ پھٹتی ہے اور اندر سے وہ پورا لاوا جو ہے وہ باہر نکلتا ہے. اسی طرح سے عین ممکن ہے کہ چاند میں بھی ایسی کوئی سچویشن ہو یا ہو سکتی ہے کہ اندر کی لاوے کی جو حدت اور گرمی جو ہے اس کی وجہ سے وہ اس شدت سے وہاں پر دھماکہ ہوا کہ وہ چاند جو ہے وہ پھٹ جائے. اور پھر کیونکہ اس کی اپنی گریویٹیشنل فورس یا اپنی جو کشش ہے اس کے سینٹر میں وہ اس قدر زیادہ ہے کہ وہ چند لمحوں کے لیے دو ٹکڑے الگ ہوئے، لیکن فوراً ہی وہ دوبارہ سے جڑ گئے. لیکن یہ ایک تھیوری جو ہے اس کے مطابق یہ ممکنات میں سے ہے، لیکن وہ ایز اے سائنٹیفک ایویڈنس جو ہے یا اسٹیبلش فیکٹ کے طور پر یہ ابھی تک کوئی بات جو ہے وہ سامنے نہیں آئی. ہو سکتا ہے مستقبل میں یہ بات جو ہے، جیسے اور بھی بہت ساری قرآن کی آیات واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، تو ہو سکتا ہے یہ آیت بھی وقت کے ساتھ ساتھ واضح ہو جائے اور سائنٹیفکلی بھی اس کو ایویڈنس مل جائے. لیکن سائنٹیفک ایویڈنس ملے یا نہ ملے، ایک وقت آئے گا کہ یقیناً جو شکوک و شبہات یا جو ایسے معاملات غیب کے ہیں، جو اللہ تعالیٰ چاہے گا جس طرح سے چاہے گا وہ عینی مشاہدہ بھی اس کا کرا دے گا اللہ تعالیٰ. اور پھر اس وقت تو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوگی، کوئی شک شبہ ہو. لہذا جو اس وقت کے اوپر یقین رکھتا ہے اس کو آج بھی یقین رکھنا چاہیے کہ یہ آیات اور جتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کلام ہے وہ سب حق ہے اور سچ ہے، اور اس میں کسی قسم کے کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. تو باہر یہ شق القمر جو ہے یہ ایک بہت اہم واقعہ جو ہے وہ ہمیں تاریخ سے ملتا ہے، اور یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ قیامت جو ہے وہ ضرور آئے گی. اور یہ شق القمر کا واقعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ نبوت کے ثبوت کے طور پر نہیں یہ واقعہ پیش آیا، بلکہ قیامت کے اسبات کے طور پر یا قیامت کے رونما ہونے میں. اگر کوئی شک ہے کسی کو تو وہ یقین کر لے کہ قیامت ضرور آ کر رہے گی. اس کی یقین دہانی کے لیے یہ واقعہ جو ہے، قیامت کی یقین دہانی کے لیے یہ واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص حکمت کے تحت. تو اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری ذیلی جو انفارمیشن جو موجود ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ بنیادی معلومات جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے وہ ہم نے کوشش کی سمجھنے کی. تو واپس آتے ہیں اپنے سبق کی طرف. اقترب الساعہ، قریب آ گئی، بہت قریب آ چکی قیامت. وانشق القمر، اور پھٹ گیا چاند. وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ سب کافر دیکھتے ہیں، اگر وہ سب کافر جہاں وہ دیکھتے ہیں آیتن کو نشانی، یعرضوا، پھر بھی وہ منہ پھیر لیتے ہیں. وَيَقُولُوا، اور وہ سب کہتے ہیں سحر مستمر، یہ تو ہمیشہ سے چلنے والا جادو ہے، یہ تو مسلسل چلنے والا جادو ہے، یہ تو اسی طرح کے جادو کی ایک کڑی ہے جس طرح سے اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جادو کرتے آ رہے ہیں معاذ اللہ. کیونکہ وہ مختلف انداز سے ان کو سحر جو ہے وہ گردانتے تھے اس کلام کو، یا اس کا جو اثر ہے ایک انسان کے ذہن کے اوپر اس کو. اب اس میں ہم دیکھیں کہ دوسری آیت میں ہے کہ وہ کوئی سامنے کوئی نشانی دیکھ بھی لیں تو پھر بھی وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، پھر بھی وہ اس سے اعراض کر لیتے ہیں، پھر بھی وہ اس کو قبول نہیں کرتے، اور پھر بھی اس کو وہ جادو یا اس طرح کا مطلب اس کے اوپر عذر لگا کر اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اب ہم نے دیکھا کہ پچھلی سورہ مبارکہ کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے صاحب حکم کا لفظ استعمال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ تمہارے اندر ہی رہنے والا ساتھی جو ہے 45 سال سے وہ تمہیں
سب سے اہم بات تھی کہ وہاں وہ تمہیں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمہیں ایک عینی مشاہدہ اپنا آنکھوں دیکھا حال جو ہے فرشتے کا تمہیں ذکر کر رہا ہے. تمہارا فرشتوں کے بارے میں جو جو کہنا ہے، جو اعتقاد ہیں، جو تمہارے نظریات ہیں فرشتوں کے بارے میں، وہ سب جھوٹے ہیں اور بے معنی اور بے وقت ہیں، کسی ایویڈنس کے بغیر ہیں. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں دیکھا مشاہدہ جو ہے یا آنکھوں دیکھا حال جو ہے وہ تمہارے اوپر ذکر کیا، لیکن تم نے اس کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا. اور اب اس سورہ مبارکہ کے شروع میں، اس یعنی پچھلی سورہ کے تقریباً 3 سال کے بعد، اب تمہارے سامنے ایک بہت واضح طور پر ایک ایک معجزہ رونما ہوا، ایک بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری قسم کا ایک انسیڈنٹ جو ہے وہ تمہارے سامنے رونما ہوا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اشارہ کر کے کہا کہ یہ دیکھو ذرا، یہ ایز این ایویڈنس کہ کل کو قیامت جو ہے وہ ضرور آ کر رہے گی، جیسے کہ قرآن کی آیات جو ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں. لیکن وہ سامنے اپنی آنکھوں دیکھا مشاہدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں دیکھا جو حال ہے اس کو تو انہوں نے جھٹلا دیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا جو منظر ہے اس کو بھی انہوں نے جٹلا دیا، اور اس کو بھی انہوں نے جادو گدانا. حالانکہ انہوں نے بعد میں ریکنفرم کیا کہ ہمارے علاوہ بھی کیا کسی نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ نہیں، اور اس کی بھی گواہی ان کو مل گئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بس انکار ہی کرنا تھا تو وہ انکار ہی کرتے چلے گئے. وَكَذَّبُوا، اور ان سب نے جھٹلایا، ان سب نے تکذیب کی، اس سب نے جھوٹ کہا اس واقعے کو یا اس کلام کو، کہ یا قیامت کو. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور ان سب نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، اپنی دنیاوی خواہشات یا دنیاوی لذتیں جو ہیں ان کو حاصل کرنے کی طرف وہ مطلب جھکے رہے، فوکس رہے، اسی کی پیروی کرتے رہے وہ. وَكُلُّ أَمْرٍ مستقر، اور ہر کام کے انجام کا وقت مقرر ہے. وہ یہ بھول گئے یا انہوں نے اس بات کے اوپر تھوڑی سی غور اور توجہ یا سوچ سمجھ نہیں اپنی رکھی کہ ہر کام کا ایک انجام مقرر ہے، ہر کام کا ایک ایک مطلب بدلہ جو ہے وہ مقرر ہے. ان کو تو چاہیے تھا کہ اس کو جھٹلانے کی بجائے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کی بجائے اس قیامت کے بارے میں سوچے جس کے بارے میں ایک واضح طور پر منظر جو ہے ان کی آنکھوں نے دیکھا، لیکن اس کو بھول کر انہوں نے اس کو بالکل پس پش ڈال دیا، اور انہوں نے یہ بات بھی اپنے پس منظر میں نہیں رکھی یا اپنے ذہنوں میں نہیں لائی کہ ہر کام کا ایک انجام جو ہے مقرر ہے، یعنی ہر کام جو ہے اس کا کچھ نہ کچھ بدلہ جو ہے وہ مقرر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہ اگر اچھا کوئی کام کرے گا تو اس کے بدلے میں اچھا اجر ملے گا، اگر کوئی برا کام کرے گا تو اس کے بدلے میں ایک بری جو عذاب یا سزا جو ہے وہ اس کے لیے طے شدہ ہے، اس کے لیے مقرر شدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کے بارے میں بار بار تنبیہات یا ارلی وارننگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور بلا شبہ یقیناً آ چکی ان کے پاس، ان کافروں کے پاس، مشرکوں کے پاس یا ان سارے لوگوں کے پاس یقیناً آ چکی ہیں من الانبائی بہت ساری خبریں یا خبروں میں سے بہت کچھ، ما فیہ مزدجر جس میں ڈانٹ ڈپٹ کا سامان ہے، جن میں ان کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کا جو سامان وہی جو وارننگز ہیں ان کے لیے، جس میں ان کے لیے ڈرنے کا سامان جو ہے وہ موجود ہے، جس میں ان کو ڈرایا گیا ہے کہ آخرت میں یا قیامت میں یا آئندہ آنے والے وقت میں اگر کوئی اپنے اعمال کی اپنے عقائد اور اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کرے گا تو اس کے ساتھ کیا معاملات، کس طرح سختی اور عذاب کے معاملات جو ہیں وہ ہوں گے. تو اس کے لیے جو ارلی وارننگز جو ہیں وہ ساری کی ساری ان کے پاس یقیناً جو ہے وہ آ چکی ہیں، اور یہ ارلی وارننگ جو ہے مختلف آیات کی شکل میں اور احادیث کی شکل میں یقیناً پہنچ چکی ہیں. بہت ساری آیات جو ہیں پچھلی آیات میں، پچھلی سورہ مبارکہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہر طرح کے دلائل جو ہیں وہ ان کے سامنے پیش کیے گئے، پرانی جو قوموں کے واقعات جو ہیں وہ ذکر کیے گئے، ان کے آنکھوں کے سامنے شکل قمر کا معاملہ ہو گیا، وہ بھی انہوں نے دیکھ لیا. تو ہر طرح سے ان کو دلائل کے ساتھ بھی اور واضح معجزات کے ساتھ بھی ان کے اوپر بہت ساری خبریں جو ہیں وہ ان کو پہنچا دی گئیں کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا اگر تم نے اس کا انکار جو ہے وہ جاری و ساری رکھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کا انکار رکھا. حکمت بالغہ، کامل دانائی کی بات، اور یہ ساری نصیحت جو ساری جو وارننگز ان کو دی گئی ہیں، یا سارا جو مستقبل کے ان کے سخت حالات جو ان کو پیش آنے والے ہیں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے،
یا ان کی شرک کی وجہ سے وہ بڑی کمال حکمت کے ساتھ ان کو ذکر کر دیے گئے. ایسے نہیں کہ بس مطلب ہلکے پھلکے انداز میں یا بغیر کسی دلیل کے یا بغیر کسی منطق اور بغیر کسی لوجک کے ان کو بتایا گیا، بلکہ بڑی کمال حکمت کے ساتھ ساتھ اور کامل دانائی، مکمل دانائی کے ساتھ وہ ساری باتیں جو ہیں وہ پہنچائی گئی. ان کے ساتھ ہسٹوریکل ایویڈنس جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ سامنے رکھے گئے. ان کے پاس سامنے کے حالات جو ہے وہ بھی سامنے رکھے گئے، ان کے مستقبل کے حالات جو ہے وہ بھی سامنے رکھے گئے. ایون کہ وہ اپنے دل میں کیا سوچتے ہیں، جو مشرکین جو ہے وہ اپنے دل میں کیا سوچتے ہیں، ان میں سے بہت ساری باتیں ان کے سامنے قرآن نے کھول کر رکھ دی کہ تم تو یہ سوچتے ہیں، تمہارا تو یہ خیال ہے، جبکہ جو تمہارا یہ خیال جو ہے اس کو فائن ٹیون کرنے کے لیے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت جو ہے وہ ضروری ہے تمہارے لیے. تو کمال حکمت کے ساتھ وہ ساری خبریں جو ہیں وہ ان کو پہنچا دی گئی ہیں. پھر بھی فما تغنی فما تغنی النذر، پھر بھی نہیں فائدہ دیتی انہیں ڈرانے والی چیزیں. ان ساری چیزوں کے باوجود کمال حکمت کے ساتھ ان تک پہنچائی گئی مطلب ارلی وارننگز کے باوجود، ان کو آئندہ مستقبل میں آنے والے حالات واقعات کی خبریں مل جانے کے باوجود، لوجیکل ایویڈنسز کے ساتھ، ہر طرح کے دلائل کے ساتھ جتنی خبریں ان کے ملی ہیں، ان ساری خبروں کے باوجود انہیں وہ ڈرانے والی چیزیں جو ہیں، وہ ارلی وارننگ جو ہیں، وہ ان کو نصیحت نہیں کرتی یا ان کے لیے کچھ فائدہ ان کو نہیں دیتی. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آج کل دیکھیں ہم بلڈنگز وغیرہ میں لگے رہتے ہیں وارننگ سسٹم لگے ہوئے ہیں سیفٹی، یا مثال کے طور پر فائر فائٹنگ، فائر الارم سسٹم، فائر فائٹنگ نہیں، فائر الارم سسٹم جو ہے وہ بڑی بڑی بلڈنگز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی بلڈنگ میں بھی ہوتی ہیں. تو یہ فائر الارم سسٹم جو ہے، یہ در حقیقت اس میں جو الارم ہے وہ ایک وارننگ کے لیے ہوتا ہے اس وقت جب کہ کوئی انسیڈنٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے فائر کا. لیکن وہ اس فائر الارم کو ٹیسٹنگ اور کمیشننگ کرنے کے لیے، یا اس کو فرام ٹائم ٹو ٹائم مختلف وقتوں میں چیک کرنے کے لیے کہ کیا وہ واقعی وہ فائر الارم سسٹم کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، تو وہ جو سائرن ہوتے ہیں یا الارم جو ہوتے ہیں ان کو ایکٹیویٹ کر کے اس کو دیکھا جاتا ہے. وہ ایک کچھ کیمیکل کمپاؤنڈ جاتے ہیں یا دھواں کہہ لیں، وہ دھواں جو ہے وہ اسموک ڈیٹیکٹرز کے ساتھ اس کو ان ٹچ میں لایا جاتا ہے. دھوئیں کو سینس کر کے وہ اسموک ڈیٹیکٹرز جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے وہ الارم بجنے شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ اس الارم کی ٹیسٹنگ وغیرہ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن وہ ٹیسٹنگ جو کرتے ہیں تو جو سننے والے ہیں اس کو، وہ ان کو متوجہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک سسٹم جو ہے یہ انسٹال کیا گیا ہے وقت ضرورت. ایسے کسی انسیڈنٹ کی شکل میں جب یہ بجے گا تو یقیناً وہ اس وقت ایک بھگ دڑ کا یا ایک بڑی ایمرجنسی سچویشن ہوگی. لیکن جو ان الارمز کو بالکل بھی پسے پش ڈال دے اور جب وقت آئے گا اور ان کو بالکل بھی اہمیت نہ دے کہ ہاں یہ الارم ہے بس بجتے ہی رہتے ہیں، ان کے بجنے سے کیا ہوتا ہے، لیکن اس وقت جب وہ الارم بجے اس وقت وہ ایکٹیویٹ نہ ہو، تو پھر ان کے ساتھ کیا انجام ہوگا. تو اسی طرح سے یہ معاملات بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے ارلی جو الارم جو ہے، فائر الارم سسٹم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پورا پیش کر دیا، اور اس کو پھر بار بار بجا کر اس فائر الارم کو بار بار ایکٹیویٹ کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ فائر الارم سسٹم جو ہے وہ فنکشننگ میں ہے، اور جب فائر آئے گی تو اس وقت یہ الارم بجنے شروع ہو جائیں گے اور اس وقت تمہارے بجنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اور ان کے فائر الارم ڈیٹیکشن سسٹم جو ہے اس میں پہلے کے واقعات جو ہے وہ کوٹ کیے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دیکھو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے کیسے انکار کیا کہ ان کا انجام کیسے ہوگا. تو اب تمہارے ساتھ بھی ایسا کوئی معاملہ ہو گیا تو سوچ لو کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہو رہے ہیں. تو جو پھر بھی ان ارلی وارننگ کے اپنی نصیحت نہیں پکڑتا، تو پھر یہ وارننگ جو ہے ان کے لیے کچھ فائدہ مند نہیں ہوگی، کچھ ان کو سود بخش نہیں ہوگی، کہ وہ اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھا رہے. فتول عنہم، پس آپ منہ پھیر لیجیے. آپ جب کہ وہ اس قدر ہٹ درمی اور اس قدر ضد پر اڑ گئے ہیں کہ ان کے آنکھوں دیکھا جو منظر ہے اس کو بھی وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، خاص کر قرب قیامت کی وجہ کے پس منظر میں، یا قرب قیامت کی ایویڈنس پروف کے طور پر.
تو پھر ان کی اب یہ حالت ہو چکی ہے، تو پھر آپ ان کو چھوڑ دیجئے، فتول عنہم، پر آپ ان سے منہ موڑ لیجئے۔ منہ موڑ لیجئے کا مطلب ان کے بارے میں جو آپ بہت بے چین ہوتے ہیں کہ کیوں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی، یا کیوں یہ اسلام کی طرف نہیں آ رہے، تو بس آپ بے چین ہونا چھوڑ دیجئے، آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، یا آپ ان کے بارے میں آپ تسلی رکھیے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ یقیناً پوری کر دی ہے۔ یوم یدعو الداعی، اور انتظار کیجئے، یا ایک وقت آئے گا جب دیکھیں گے، یوم یدعو الداعی، جس دن پکارے گا پکارنے والا، الی شیء نکر، ایک ناگوار چیز کی طرف، جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف ان کو پکارے گا، یعنی وہی ساعہ جو ہے، قیامت جو ہے، جس کے بارے میں تذکرہ ہوا پہلی آیت میں، کہ جب وہ قیامت بپا ہوگی تو ایک پکارنے والا وہاں پر ایک پکار آئے گی۔ یہ حضرت اسرافیل کی طرف اشارہ ہے، کہ جب وہ سور جو ہے وہ پھونکا جائے گا، یہ دوسرا سور ہے۔ پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو سارے کے ساتھ سب کو وہاں پر موت وارد ہو جائے گی، سب کے اوپر موت آ جائے گی، اور پھر دوبارہ سور جب پھونکیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام، تو پھر وہ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اس آواز کی طرف، اس سور کی آواز جو ہے اس کی طرف وہ لپکیں گے۔ تو یہ منظر جو ہے، یہ ہمیں اگلی آیات میں نظر آئے گا اس میں، کہ وہ دن، جس دن ایک پکارنے والا جو ہے وہ ایک ناگوار چیز کی طرف، یعنی یہ ناگوار چیز تو یقیناً ان کے لیے ہے جو دنیا میں مجرم رہے، جنہوں نے نافرمانی کی، شرک کیا، یا گناہوں میں جو لٹے پٹے رہے، ان کے لیے جو قیامت کی جو سچویشن ہے وہ بہت ہی کٹھن ہوگی، بہت ہی مشکل ہوگی، بہت ہی ناگوار ہوگی۔ تو جو یقیناً جو لوگ مطلب ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرتے رہے، ان کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی ایسی سچویشن جو سے محفوظ رکھے گا، ان کے اوپر ناگواری نہیں ہوگی۔ لیکن یہ مجرم جو ہیں، وہ پکارنے والا جب پکارے گا ایک ناگوار چیز کی طرف، ایک ایسی آواز کی طرف، جب وہ پکارے گا، یا ایک ایسی منزل کی طرف، ایک ایسی جگہ کی طرف جو کہ ان کے لیے ناگوار ہوگی۔ خوش عن ابصارہم، ان کی آنکھیں جو ہیں، نگاہیں جو ہیں، وہ جھکی ہوئی ہوں گی۔ وہ منظر جو ہے اس کی وہ تاب نہیں لا سکیں گے، یا وہ منظر جب آئے گا تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اب تو ہمارا یہ حال ہونے والا ہے، تو وہ ان کی مطلب ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آنکھ اٹھا کر اس منظر کو دیکھیں، یا اپنے جو جرم تھا دنیا میں، اس کی شرمندگی کی وجہ سے ان کی آنکھیں، نگاہیں جو ہیں وہ جھکی ہوئی ہوں گی، یا جس طرف وہ جانا چاہ رہے ہیں، یا جس طرف ان کو لے جایا جا رہا ہے اس طرف وہ جانا نہیں چاہ رہے، تو اس وجہ سے ان کی آنکھیں جو ہے وہ جھکی ہوں گی، یا آنکھیں وہ اسے ہٹا کر رکھے ہوں گے، تو جھکی ہوئی ہوں گی ان کی آنکھیں۔ یخرجون من الاجداث، وہ نکلیں گے اپنی قبروں سے، یا اپنی آرام گاہوں سے، یا اپنی ان جگہوں سے جہاں پر وہ ڈی کمپوز ہوئے، جہاں پر ان کی جسم جو ہے دنیا کے، جہاں پر وہ گلے سڑے، اور جہاں پر وہ منتشر ہو گئے اور غائب ہو گئے، اپنی ان جگہوں سے وہ نکلیں گے۔ اب قبروں میں اگر صرف ہو تو ایک ذہن میں اوپینین ڈیولپ ہوتا ہے کہ جس کو قبر میں دفنا دیا گیا اس کو وہاں سے اٹھایا جائے گا، لیکن کچھ ایسے ہیں جو جلا دیے جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جیسے کہ سمندر میں یا پانی میں غرق ہو کر اگر کسی کی موت آ گئی، یا راستے میں کہیں پر کوئی حادثہ ایسا پیش آ گیا، یا بیابان جنگل میں کسی کی موت آ گئی جس کے بارے میں کچھ خبر ہی نہیں ہوئی، تو جہاں جہاں پر جس کا جسم جو ہے وہ ڈیکمپوز ہوا اور اس دنیا سے، اس زمین سے وہ مٹ گیا، وہیں سے اس کو دوبارہ سے نکالا جائے گا، تو وہ نکلیں گے اپنی اجداث سے، یا اپنی قبروں سے، یا اپنی آخری جگہوں سے، کانہم، گویا کہ، یا اس طرح کے جیسا کہ وہ جراد منتشر، ٹڈیاں ہوں بکھری ہوئی، جیسا کہ وہ ٹڈیاں ہوں بکھری ہوئی، ٹڈیاں بکھری ہوئی، ٹڈی دل جو ہے، یا ٹڈی دل جو ہے، اس کے بارے میں آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ ٹڈی دل جو ہے، وہ جہاں پر مطلب آتی ہے وہ ٹڈی دل، تو غول در غول ایک بہت بڑے جمگٹے کی شکل میں آتی ہیں، وہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں وہ ایک جگہ پر نمودار ہوتی ہیں، اور آنن فانن نمودار ہوتی ہیں، اور کچھ ہی لمحوں میں وہ ساری کی ساری فصلوں کو، یا سارے سے کے سارے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے کر اس میں وہ بہت تباہی اور بربادی، اور بہت اس کو نقصان پہنچاتی ہے۔ خاص طور فصلوں کو تو وہ ایسے چٹ کر جاتی ہیں، یا ایسے برباد کر دیتی ہیں جیسے کہ بھوس کی طرح ہوتا ہے، تو وہ آنن فانن یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، سوچیں ذرا کہ اس وقت کے، آج ہمارے سامنے تقریباً 6 ارب یا 6.5 ارب کی آبادی جو ہے وہ پوری دنیا کی ہے، اربوں سالوں سے ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ کتنا عرصہ اول یہ رہے گا، تو یہ اربوں خربوں بلکہ خرب ہا خرب انسان جو ہے
وہ کتنی بڑی تعداد ہوگی انسانوں کی، اور کس طرح سے وہ جھنڈ کے جھنڈ جو ہے وہ نکلیں گے اور لپکیں گے اس جگہ کی طرف یا اس ناگوار چیز کی طرف جس کی طرف ان کو بلایا جا رہا ہوگا۔ تو یہ منظر جو ہے یہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس طرح سے ٹڈی دل جو ہے وہ آنن فانن لاکھوں کی تعداد میں نکل کر مطلب ایک جگہ پر پہنچتی ہے اور وہاں پر جاتی ہے، تو اس طرح سے اس انداز سے وہاں پر لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں خربوں انسان جو ہے وہ نکلیں گے اور دوڑیں گے اپنے اپنے اس منزل کی طرف یا اس جگہ کی طرف جس کی طرف ان کو کھینچ کر یا پکار کر جس کی طرف ان کو دھکیل کر لے جایا جا رہا ہوگا۔ مخطئین، سب گردن اٹھا کر دوڑنے والے ہوں گے، الدائی، اس پکارنے والے کی طرف، اس پکار کی طرف سب اپنی نظریں اٹھائیں یا اپنی گردنیں اٹھائیں یا اپنے سروں کو اٹھائے جو ہے وہ مطلب حیران پریشان ہو کر بھاگ رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے اس جگہ کی طرف یا اس پکارنے والے کی طرف۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اور اس وقت کافر جو ہے وہ کہیں گے یہ تو بہت مشکل دن ہے۔ اس وقت کافروں کو ہوش آئے گی اور اس وقت وہ کہیں گے کہ یہ تو ایک بڑا کٹھن دل ہے، یہ تو ایک بڑا مشکل اور یہ تو ایک بڑا سخت دن ہے۔ کذبت، ان کی یہ حالت کس لیے ہوئی ہے، یا وہ کون سے لوگ ہیں جو کون سے کافر ہیں، یہ انکار کرنے والے وہ کون سے لوگ ہیں یا وہ کون سے کافر ہیں جو اس دن کو مشکل دن کہیں گے۔ ان میں سے کچھ کا یہاں پر آگے تذکرہ ہے، کذبت قبلہم قوم نوح، ان میں سے جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے بھی، کہ قوم نوح کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے، کہ قوم نوح کے لوگ جو ہیں یا قوم لوط جو ہے اس نے بھی جٹلایا اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو، فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، تو پس اس نے جٹلایا، قوم نوح نے جٹلایا ہمارے بندے کو یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو، وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ، اور انہوں نے کہا دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ہے، اور اس کو وہ ڈانٹا بھی گیا اور انہوں نے اس کو مجنون کہا، یعنی قوم نوح جو ہے انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کو مجنون یا دیوانہ یا اسی طرح سے کہا جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کہتے ہیں، اور نہ صرف ان کو مجنون وغیرہ کہا، ان کی تکذیب کی، ان کو جٹلایا، ان کا انکار کر کے نہ صرف ان کو دیوانہ کہا بلکہ وَازْدُجِرَ، وہ ڈانٹا بھی گیا، یعنی ان کو ڈانٹا مطلب ان کے اوپر سختی بھی کی، ان کے اوپر کھل کر مخالفت بھی کی اور کھل کر ان کے خلاف اقدامات کیے، اور یہاں تک ان کو کہہ دیا، دھمکیاں ومکیاں لگا کر یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تم حضرت نوح علیہ السلام کو کہ اگر تم اپنے اس راستے سے نہ ہٹے یا اپنا یہ جو معاملہ ہے اس کو ترک نہیں کیا تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، تمہیں ہلاک کر دیں گے، یہاں تک دھمکیاں بھی دی حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگوں نے۔ اور جب وہ اس قدر ہٹ درمی پر آ گئے اور اس قدر دھمکی آواز ان کا آمیز ان کا رویہ ہو گیا، تو اس پر پھر فدعا ربہ، تو اس نے پکارا، حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو، انی مغلوب، کہ بے شک میں مغلوب ہوں، کہ بے شک میں اب عاجز ہو چکا ہوں، یہ لوگ جو ہے یہ میری بات ماننے کو نہیں آتے، فانتصر، تو تو بدلہ لے، تو انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اب تو ان سے بدلہ لے یا تو ان کو وہ عذاب جو ہے اس سے دو چار کر دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا۔ تو یعنی حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم کو عذاب سے ڈراتے تھے کہ دیکھو اگر تم نے شرک نہ چھوڑا اور توحید پر نہ آئے تو تمہارے اوپر یہ عذاب آ جائے گا۔ اس کے اوپر وہ ان کا مذاق اڑاتے، ان کو نہ صرف جٹلاتے بلکہ ان کی مخالفت کرتے اور ان کو پھر دھمکیاں دیتے، جس پر پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اب میرے بس سے باہر ہو گیا معاملہ، اب تو خود ہی اے اللہ اب تو خود ہی ان کے ساتھ عذاب والا معاملہ کر دے اور خود ہی تو ان سے نبٹ لے۔ تو پھر کیا ہوا، ففتحنا ابواب السماء، تو ہم نے کھول دیا آسمان کے دروازے، بما، ان پانی کے ساتھ، منہمر، زور سے برسنے والے، تو ہم نے زور سے برسنے والے آسمان کے جو دروازے ہیں وہ ان کے اوپر کھول دیے، یعنی بادل جو ہیں ان کو کھلی چھوٹ دے دی کہ خوب زور سے برسو ان کے اوپر۔ اب جہاں پر بادل جو ہیں وہ بہت بہت شدید اور بہت تیز بارش کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ بہت تیز کی بارش ہوئی، بہت شدید تند و تیز بارش ہوئی وہاں پر۔ یہ بارش کے یہاں پر یہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے فتح نہ کہا اللہ تعالیٰ نے کھول دیے، تو آسمان سے دروازے کھول دیے کہ آسمان سے زور سے میم برسا، تو یہ یقیناً ایک شدید قسم کی بارش کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹرم ہے جو ہمیں پتہ ہے
اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ اس کے بارے میں تھوڑی سی تحقیق کریں تو آپ کو آسانی سے یہ پتا چل جائے گا کہ ایک کلاؤڈ بسٹ بھی ہوتا ہے. کلاؤڈ بسٹ یعنی بادلوں کا پھٹنا، وہ بھی ایک ٹرم ہے، اور کہیں کہیں پر یہ منظر جو ہے وہ اس دنیا میں دیکھا بھی جاتا ہے کبھی کبھی، کہ کلاؤڈ بسٹنگ کیا ہے یا کلاؤڈ بسٹ کیا ہے، کہ وہ اچانک سے وہ وہ جو بادل ہے وہ ایسے انڈیلتا ہے اپنا پانی، جیسا کہ کسی بالٹی یا کسی بڑے برتن سے پانی انڈیلا جاتا ہے. بارش جب آتی ہے تو وہ قطرے قطرے کی شکل میں ہوتی ہے، وہ تیز ہوتی ہے، تو یعنی قطرے بڑے ہوتے ہیں اور زیادہ شدت کے تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں اور زیادہ تیزی سے وہ گرتے ہیں. لیکن یہ بارش گرنے میں اور پانی الٹانے میں، کسی بالٹی یا کسی بکٹ وغیرہ سے پانی الٹانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو وہ کلاؤڈ بسٹنگ جو ہے وہ در حقیقت وہ پورے کے پورے بادلوں میں جو پانی ہے وہ ایسے انڈلتا ہے یا ایسے گرتا ہے زمین کے اوپر، جیسے کسی بڑے برتن سے پانی جو ہے وہ انڈیل دیا گیا ہو. اس کی کچھ سائنٹیفک ریزنز بھی ہوتی ہیں، کہ وہ نیچے سے اٹھتی ہوئی گرم ہوا جو ہے اس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ اوپر ہی اس کے قطرے جو ہے وہ ٹھنڈے ہو کر وہاں پر یہ کہہ لیں کہ جمع ہوتا ہے، اور وہاں پر کچھ الیکٹریکل سگنل جب ملتے ہیں تو وہاں پر کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے. وہ ایک سائنٹیفک فینومینا بھی ہے یہ. لیکن اس کا ایک کنسپٹ یا ایک جو منظر ہے یا ایک فینومینا جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، کہ آسمان سے دروازے کھول کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زور سے پانی جو ہے برسایا. تو ہو سکتا ہے وہ کلاؤڈ برسٹ کی ہی کوئی شکل ہو، جس طرح سے ہمیں یہ آیت سے اندازہ ہوتا ہے. واللہ عالم بالصواب. تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے پانی کے ساتھ، زور سے برسنے والے، یعنی زور سے بہت خوب بارش ہوئی اور تیز بارش ہوئی وہاں پر. اور نہ صرف آسمان سے بارش برسی وہاں پر، بلکہ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، ہم نے جاری کر دیے زمین سے بھی چشمے. ہم نے نہ صرف آسمان سے پانی خوب برسا، بلکہ زمین سے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چشمے جاری کر دیے. اب زمین سے بھی چشمے، یعنی جب تیز بارش ہوتی ہے تو نارمل جو چشمے ہیں وہ تو بہتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ندی نالے جو ہیں وہ بھی بہنے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ واٹر پیسیجز ہوتے ہیں. اگر ہم کہیں پر کھلے میدانوں میں جب سفر کریں یا لمبا سفر کریں تو آبادیوں کے درمیان میں ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں یا اب تقریباً ہر جگہ پر یہ منظر آتا ہے کہ کہیں پر لمبی سڑک میں چلتے چلتے کچھ چھوٹی چھوٹی سی پلیاں بھی بنی ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے سے پل بنے ہوتے ہیں، جو ظاہری طور پر دونوں طرف سے خشک زمین نظر آ رہی ہوتی ہے. لیکن اس کے اوپر یہ چھوٹے سے پل جو ہیں وہ بنانے کی کیا منطق ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ آبی گزرگاہ ہوتی ہے، یا جو بارش کے جو پانی ہے، سیلاب کا جو پانی ہے، اس کو گزرنے کا وہ راستہ ہوتا ہے. اور اس گزرنے کے راستے میں اگر کوئی آبادی یا کوئی فصل یا کوئی اس طرح سے تعمیر کر دے، تو جب وہ فلڈ وغیرہ کا زمانہ آتا ہے تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ بہہ جاتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹری جو ہیں، یا انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں جب سیلاب آتے ہیں تو اکثر ان علاقوں میں سیلاب آتے ہیں جو ان ان پانی کے ان راستوں میں جو تعمیرات کی ہوتی ہیں، اور وہاں پر تباہی و بربادی جو ہے وہ کس قدر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان بھی ہوتا ہے پھر لوگوں کا. تو وہ واٹر پیسیجز ہوتے ہیں جو شدید بارشوں کی شکل میں جب سما ہوتا ہے تو وہ پورا کا پورا فلڈڈ ایریا ہو جاتا ہے. اور یہ تو ایک خاص طرح کی سچویشن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص منظر یہاں پر ہمارے سامنے ہے، کہ نہ صرف آسمان سے زور کے بادل جو ہے یا پانی برسا، بلکہ زمین سے بھی وہ سارے چشمے یا سارا جو فلڈ ہے وہ ہر طرف سے ابھر آیا، ہر طرف سے وہ جو مطلب پانی جو ہے وہ ندی نالوں کی شکل میں ابھرتا ہوا سامنے آ گیا، منظر پہ آ گیا. پھل تکل ماء، تو مل گیا آسمان و زمین کا پانی، علی امر، ایک کام پر، قد قدر، جو کہ مقدر کیا تھا. اور زمین اور آسمان کا پانی جو ہے وہ سارا پانی، آسمان سے برسنے والا بھی اور زمین سے جاری ہونے والا بھی، چشموں اور ندی نالوں کی شکل کے فلڈ کی شکل میں، تو وہ سارے کے سارے پانی جو ہے وہ مل گئے ایک کام جو مقدر کیا گیا قوم نوح کو، اس مقدر کو پورا کرنے کے لیے. یعنی ان کے مقدر میں کیا تھا کہ ان کو غرق کر دینا ہے، تو لہذا وہ غرق کر دینے کے لیے زمین و آسمان کے پانی مل گئے، اور انہوں نے اس طرح سے نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے، قوم نوح جو ہے، اس کو غرق کر دیا گیا. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَلْوَاحِ وَالدُّسُرِ، اور ہم نے سوار کیا اسے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو، اور ان کے جو فالوور تھے، جو ان کے جو ساتھی تھے، ان کے جو لوگ تھے جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے، ان کو ہم نے سوار کر دیا علی ذات الالواح، تختوں والی کشتی پر، و دسر، اور میخوں.
والی تختوں اور میخوں، یعنی لکڑی کے تختوں اور میخوں یا رسیوں سے باندھ کر جو ایک کشتی جو تعمیر کی انہوں نے یا تیار کی انہوں نے، اس کشتی پر ہم نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو سوار کر دیا، اور ہمیں پتہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی تقریباً 80 کی تعداد جو ہے وہ ان کی بتائی جاتی ہے، اس میں تقریباً 72 کی تعداد جو ہے وہ ان کے ان کے اوپر مطلب ان کے قوم کے لوگ تھے، اور 8 افراد جو ہے وہ ان کی اپنی فیملی کے تھے۔ ان کی اپنی فیملی میں حضرت نوح علیہ السلام خود اور ان کے 3 بیٹے اور 4 بہویں، 3 بیٹے 4 بہویں اور وہ خود حضرت نوح علیہ السلام خود، اس طرح سے 8 افراد ان کے بنتے ہیں۔ ان کے اپنے ہی بیوی اور ایک بیٹا جو ہے وہ بھی اس طوفان میں غرق ہونے والوں میں شامل تھی، اور اس سے ہمیں اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ تبلیغ کا کام کرنا جو ہے وہ کس قدر صبر آزما ہے، کہ تقریباً 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی اپنی قوم کو، تو اس کے باوجود ان کے اپنے گھر میں ہی ان کا ایک بیٹا اور ان کی بیوی جو ہے وہ ان کے اوپر ایمان نہ لائی، اور غرق ہونے والوں میں وہ بھی شامل ہو گئے۔ بہرحال ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو تختوں اور میخوں سے بنی ہوئی کشتی جو ہے اس میں سوار کر دیا، ان کو بچا لیا اس طرح سے، تجری بی اعیننا، وہ چلتی تھی، وہ کشتی جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی، یعنی اس کشتی کی وہ نگرانی کی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے، یا ہماری نگرانی میں وہ ہم چل رہی تھی وہ کشتی جو ہے، جزاء لمن، اور یہ اس شخص کے بدلے کے لیے کیا گیا، یہ یعنی یہ قوم جو ہے نوح کی علیہ السلام، اس کو غرق کر دیا گیا، کس لیے؟ اس شخص کے بدلے کے لیے، لمن کان کفر، کہ جس کا انکار کیا گیا تھا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کیا گیا، تو اس کے بدلے میں ان کو اس عذاب نے یا اس کو طوفان نے آ گھیرا اور وہ غرق ہو گئے، یا ان کو یہ سزا جو ہے وہ دی گئی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنا چھوڑا اسے نشانی، بلا صبح ہم نے اسے ایک نشانی بنا چھوڑا، فحل من مدکر، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ ہم نے اسے ایک نشانی بنا چھوڑا، کسی ایک نشانی بنا چھوڑا، کچھ خیال تو یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے ایک نشانی کے طور پر آج بھی موجود ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں، تو کوئی ہے جو ایسے واقعات سے نصیحت حاصل کرے؟ لیکن اکثر جو مفسرین ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ کشتی کی طرف اشارہ ہے، کہ اس کشتی کو ہم نے، اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنا چھوڑا، اور وہ کشتی جو ہے اس کے بارے میں کچھ شواہد جو ہے وہ ملتے ہیں۔ پہلے لوگ جب یہ دور اسلام تھا اس وقت کے بھی کچھ شواہد ایسے ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑی کشتی جو ہے ایک پہاڑ کے اوپر دیکھی تھی، واللہ عالم، اس کے بارے میں کچھ روایات یا کچھ اس طرح کی باتیں ملتی ہیں، لیکن آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ترکی کے جو ماؤنٹ ارارت ہے شاید، وہاں پر وادی جودہ یا وادی جودی ہے یا جودہ ہے، اس علاقے میں ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، جس پہاڑ کے اوپر کچھ شواہد ایسے ہیں کہ وہاں پر کچھ سٹرکچر ایسا ڈرون کیمروں کی وجہ سے یا یہ جو باقی جو سیٹلائٹ امیجز ہیں ان سے جو ملتا ہے، کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت بڑی کشتی کا ایک کوئی سٹرکچر وہاں پر ہے، جس کے بارے میں ابھی کچھ تحقیق ہو چکی، کچھ ہونے والی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ جو ہے وہ منظر سامنے آ جائے، یا کہیں اور سے، جس طرح سے اور بہت ساری نشانیاں جو اللہ تعالیٰ کی وہ سامنے آتی ہیں، اس طرح سے یہ کشتی جو ہے وہ بھی ایز این ایویڈنس ہمارے سامنے آ جائے، ٹھوس ثبوت کے طور پر ہمارے سامنے آ جائے، یا کچھ گمان جو ہے وہ کیا بھی جاتا ہے، کچھ یہ جو ترکی کا ماؤنٹ ارارت جو ہے اس کے بارے میں اشارہ کر کے بھی جو ذکر ہوا، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ بہت عرصہ پہلے جب ہم نے یہ واقعہ جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ آیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، غالباً سورۃ الاحزاب میں تھا، کہاں پر تھا وہ مجھے یاد نہیں، اس وقت ہم نے گوگل ارتھ کو جو ہے وہ ایکسپلور کر کے وہ ایریا جو ہے وہ دیکھے تھے، وہ امیجز جو ہیں وہ بھی دیکھنے کی کوشش کی تھی، بہرحال وہ ایزیلی اویلیبل ہیں وہ امیجز جو ہیں، جہاں پر خیال کیا جاتا ہے کہ وہ کشتی یا اس کے باقیات جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ یا اس کشتی کو ہم نے نشانی بنا چھوڑا ہدایت کے لیے، کہ کوئی ہے جو ایسی نشانیوں یا ایسی جو واقعات جو ہیں یا ایسے ایویڈنسز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے سوچ بچار کرے اپنے معاملات پر اور نصیحت حاصل کر لے، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ یعنی یہ ایک اوپن انویٹیشن ہے پوری نوع انسانی کے لیے، کہ ایسے واقعات کی طرف جو کہ بڑی آسانی کے ساتھ
اور بڑے مدلل انداز میں تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیے، ان کی طرف ذرا توجہ دے کر اپنے معاملات کو درست کرو، تاکہ تمہیں تمہاری آخرت جو ہے وہ سنور جائے۔ تو کوئی ہے جو کوئی نصیحت حاصل کرے؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ تو دیکھو کہ کس طرح سے میں نے اس قوم کو ڈرایا اور کس طرح سے اس قوم کو عذاب سے دوچار کر دیا، یعنی اس کو بھی ڈرایا گیا، لیکن اس ڈراوے کو انہوں نے مذاق سمجھا یا جھٹلا دیا اس کو، بلکہ الٹا اس کی تکذیب کر کے اس کی مخالفت کی۔ تو پھر دیکھو کہ کس طرح سے میرا عذاب جو ہے ان کو نیست و نابود کر گیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آسان بنا دیا قرآن کو نصیحت کے لیے، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ بلا شبہ ہم نے قرآن کو یا اس نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ اب یہ قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، اس کے دو پہلو جو ہے وہ بڑے بڑے ہمیں سامنے نظر آتے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا پچھلی آیت کے کنٹیکس میں، کہ یہ واقعات جو ہیں یہ اب تمہارے لیے بڑے آسان کر کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ حدیث میں اس کی مزید ایکسپلینیشن جو ہے وہ ملی ہے، یعنی بنے بنائے، یعنی ایک کنسولیڈیٹڈ فارم میں، ایک ترتیب کے ساتھ بڑے آسان طریقے سے تمہیں سمجھانے کے لیے یہ واقعات جو ہیں یہ قرآن میں درج کر دیے۔ تو قرآن نے تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو، تو بڑے آسان انداز میں قرآن نے تمہیں یہ نصیحت جو ہے وہ تمہارے سامنے پیش کر دی، قرآن میں بھی، اور قرآن کی ایکسپلینیشن احادیث جو ہے وہ بھی اس میں ہے۔ تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے کہ اس قدر کمبائنڈ فارم میں، کنسولیڈیٹڈ فارم میں، کہ تمہیں کوئی لمبی چوڑی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، جستجو کی ضرورت نہیں ہے، لمبے چوڑے سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کوئی واقعہ جو ہے اس کو جمع کرو اور اس کے بارے میں تحقیق کرو، پھر کسی نتیجے پر پہنچو اور پھر تم نتیجہ اخذ کر کے اپنے آپ کو اس قابل کرو کہ تم کسی کوئی اپنے مطلب ذہن بنا سکو اب کسی بارے میں۔ تو یہ تو سارا کچھ بڑے آسان انداز سے، بڑی ترتیب کے ساتھ اور بڑی ترکیب کے ساتھ اور بڑے منظم طریقے سے تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں پیش کر دیا۔ تو اس کے باوجود اگر تم نصیحت حاصل نہ کرو تو یہ تمہارا اپنا قصور ہے۔ تو کوئی ہے جو اس کی نصیحت حاصل کرے؟ ایک پہلو تو یہ ہے اس کا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ قرآن کو سمجھنا جو ہے یہ بہت آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو۔ تو کوئی ہے جو اس قرآن کو سمجھے اور اس سے نصیحت حاصل کر کے اپنی اصلاح کرے۔ اب قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں پتہ ہے بہت سارے مختلف پہلوؤں کی طرف بات ہو سکی ہے۔ اشارتاً اگر ہم بات کریں تو قرآن جو ہے یہ ایک ایسی زبان میں نازل ہوا جو کہ زندہ و جاوید زبان ہے، اور آج بھی وہ پوری طاقت اور پوری توانائی کے ساتھ اس دنیا پر موجود ہے۔ اس زبان کے جاننے والے جو ہیں موجود ہیں، جو کہ اس قرآن کی ایکسپلینیشن یا اس کی گہرائی یا اس کے ہر لفظ جو ہے اس کے ہر پہلو کو وہ جانتے ہیں وہ لوگ۔ اس کے علاوہ پھر اس کے ترجمے جو ہے وہ موجود ہیں، ان کی تفسیریں موجود ہیں، ان کو اہل زبان جو ہیں یا اہل عرب جو ہیں ان کا وہ پھر مزید آسان کر کے اس کو سمجھاتے ہیں۔ تو پھر وہاں سے پھر اس کے تراجم موجود ہیں، اس کی تفسیریں موجود ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے انسٹیٹیوشنز جو ہے، یونیورسٹیاں اور سکولز وغیرہ اور مدرسے وغیرہ جو ہیں وہ موجود ہیں بہت ساری جگہوں پر۔ بہت سارے ریسورسز تمہارے پاس اویلیبل ہیں جن کو استعمال کر کے تم اس قرآن کو سمجھ سکتے ہو، اس کے لیے آسان کر دیے تمہارے۔ تو یہ ساری ترکیب جو ہے اللہ تعالیٰ نے کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ نازل ہوا انہی کی زبان میں، پھر اس کی ایکسپلینیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی، پھر صحابہ کرام صلی اللہ رضوان اللہ اجمعین جو انہوں نے بھی اس کی ایکسپلینیشن کی، پھر بعد میں آنے والے فقہا جو ہیں یا مفسر جو ہیں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے ہر پہلو کے ہر لفظ کے اوپر انہوں نے تحقیق کر کے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا۔ پھر اس کو سمجھنے والے جو ہیں وہ جیسے جیسے اپنے اگلے لیول میں بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے ان کے لیے آسان ہوتا جائے گا، اور پھر اس کو مختلف پہلوؤں میں سمجھا جا سکتا ہے، جیسے کہ مختصر انداز سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختلف علماء کی تفسیر جو ہے اس کو سامنے رکھ کر قرآن کی آیات جو ہے اس کو سمپل اردو
اردو ترجمہ اور اس کے کچھ اس کے پیچھے جو چھپا ہوا سبق جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو ہماری اوپر اوپر کی کوشش ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا گہرائی میں جا کر الفاظ کو کس طرح سے وہ سمجھنا ہے، پہچاننا ہے، کچھ جو ہیں وہ مزید گہرائی میں جاتے ہیں، جیسا کہ گرامر وغیرہ ہے جو ہے وہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک ایک حرف جو ہے اس کی گہرائی میں جا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے وہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے ان کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ ان کے اوپر اور زیادہ واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر یہ کتاب جو ہے اس کو یاد کیا جاتا ہے، اس کو تلاوت کیا جاتا ہے، اس کو ذکر کیا جاتا ہے مختلف انداز سے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کو سمیٹنا مشکل ہے اس موضوع کو، کہ کس کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن جو ہے وہ تمہارے سامنے پیش کر دیا۔ اور خاص کر آج کے زمانے میں جبکہ بہت سارے ریسورسز اویلیبل ہیں کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے ہم سارا کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر کسی اسکول یا یونیورسٹی جیسے مدرسے وغیرہ میں تو آن لائن ریسورسز اویلیبل ہیں، آن لائن تعلیم جو ہے وہ ملتی ہے۔ اپنی طرف سے کوشش کریں تو وہ بھی ہم بہت سارے مطلب انفارمیشن جو ہے یا بہت ساری معلومات جو ہے یا بہت ساری تعلیم جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اتھینٹک ریسورسز استعمال کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان کر دی ہے۔ تو بھلا کوئی ہے جو کوئی نصیحت حاصل کرے اس سے؟ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ یہ بہت بڑا، ایک بہت بڑی آیت بھی ہے اور بہت بڑا چیلنج بھی ہے اور بہت بڑی تلوار بھی لٹک رہی ہے ہمارے سینوں کے اوپر، کہ دیکھو یہ قرآن جو ہے وہ کس قدر آسان کر دیا آج تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے۔ تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ تو اس کے باوجود جو اس سے نصیحت حاصل نہیں کرے تو پھر اس کو وہ سارے انذار جو ذکر کرتے ہو رہے ہیں بار بار، ان سب سے ڈرنا چاہیے۔ اور یہ آیت جو ہے یہ تقریباً میرا خیال ہے کہ 4 دفعہ جو ہے وہ دہرائی بھی جائے گی اس سورہ مبارکہ میں ہی۔ کذبت عاد، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ذکر ہوا۔ اس کے بعد ابھی 2 3 آیات ہیں بالکل مختصر سی ہیں، ان کو ہم کر لیتے ہیں۔ کذبت عاد، اسی طرح سے جھٹلایا قوم عاد نے۔ قوم عاد کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ ایک بڑی طاقتور اور توانا قوم تھی، جس کو بڑی ایکسٹرا آرڈنری سکلز اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ ان کی سلطنت جو ہے وہ بھی بڑی وسیع تھی، اور جسمانی اعتبار سے بھی وہ ایک تو بڑے قداور تھے، بڑے لمبے اور توانا تھے، اور بڑے طاقتور تھے جسمانی اعتبار سے بھی، اور مالی طور پر بھی، سلطنتی طور پر بھی بہت خوشحال قوم تھی اور بہت طاقتور اور توانا قوم تھی۔ تو اس قوم عاد نے بھی ان کی طرف جو بھیجے گئے حضرت ہود علیہ السلام، ان کو جھٹلا دیا قوم عاد نے۔ کئی فقان عذاب نظر، تو دیکھو تو کیسا ہوا میرا عذاب ان کے اوپر اور میرا ڈرانا، یعنی ان کو بھی ڈرایا میں نے اپنے اس نبی اور رسول کے ذریعے، حضرت ہود علیہ السلام کے ذریعے، لیکن انہوں نے بھی اس ڈرانے کو مذاق سمجھا یا اس ڈرانے کا مذاق اڑایا اور جھٹلا دیا۔ تو پھر اس کے بدلے میں کیسا دیکھو کہ کیسا ان کا بھی عذاب یا کیسا ان کے ساتھ بھی انجام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ کیا انجام کیا ان کا؟ انا ارسلنا علیہم ریحن، کہ بے شک ہم نے بھیجی ان کے اوپر آندھی سرسرن جو تند و تیز تھی، فی یوم نحس مستمر، جو کہ ایک دائمی نحوست والے دن میں ان کے پاس آئی۔ کہا جاتا ہے کہ بدھ کا دن تھا جب ان کے پاس وہ آندھی جو ہے وہ بھیجی گئی، یا جس دن وہ آندھی کا عذاب جو ان کے اوپر آیا، یا جو بھی دن تھا، لیکن جس دن آندھی کا جو عذاب ہے جو آیا ان کے اوپر، تو وہ مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک وہ تیز آندھی جو ہے وہ ان کے اوپر چلتی رہی۔ اور آندھی اس طرح سے چلتی ہے، اس آندھی کی کیفیت ایسی تھی کہ تنزیع، وہ اکھاڑ پھینکتی تھی الناسا، لوگوں کو، کہ وہ لوگوں کو اکھاڑ پھینکتی تھی جہاں پر بھی ہوتے تھے، چاہے وہ کسی قلعے میں، کسی گھر میں، یا کہاں پر بھی کسی اوٹ میں چھپے ہوئے جہاں پر بھی ہوں، وہ اس قدر شدت کے ساتھ وہ ہوا تھی، اور اس قدر اس میں مطلب ہوا جب تیز آندھی کی شکل میں چلتی ہے تو وہ بھنور کی شکل میں بھی اختیار کر لیتی ہے، اور جب وہ بھنور کی شکل اختیار کر لے، جس کو غالباً ٹرناڈو کہتے ہیں، یہ امریکہ کی کچھ ریاستوں میں یہ بڑے تسلسل سے یہ ایسے ٹرناڈوز جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں، جو گول گھومنے والی ہوا کا چکر، جو ہوا کا چکر بھی میرا لے اس کو ہم بولتے ہیں، کہ جب ہوا کے چکر میں یا اس گردش کی طرح جو ہوا جب چلتی ہے تو وہ جہاں جہاں پر وہ چلتی ہے تو ہر چیز کو اپنے لپیٹ میں لے جاتی ہے، اور وہ بڑی بڑی چیزوں کو، ایون کہ گاڑیاں یا گھروں کے چھتیں جو ہیں ان کو بھی اپنے لپیٹ میں لے کر پٹک دیتی ہے، یا اٹھاتی ہے اور دور اونچی جگہ پر جا کر، دور جا کر پٹک دیتی ہے۔ تو اس کا منظر جو ہے وہ بھی ہم آج ہمارے سامنے جو ہے وہ موجود ہے کہ کس طرح سے یہ ہو سکتا ہے۔
تو وہ اکھاڑ پھینکتی تھی لوگوں کو، کأنہم اعجاز، گویا کہ وہ تنے ہیں، نخل کھجور کے، منقعر، جڑ سے اکھڑی ہوئی، اور اس طرح سے ان کو اکھاڑ پر پٹکتی تھی جیسے کہ گویا کہ کھجور کے تنے جو ہے وہ ان کو جڑوں سے اکھاڑ کر وہاں پر پھینک دیا گیا ہو۔ اور کھجور کے تنے، کھجور کا درخت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بڑا مضبوط تنا ہوتا ہے اور بڑا وزنی تنا ہوتا ہے، جو جڑ سے جب اس کو اکھاڑنا جو ہے جڑ سے اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو وہ ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے کھجور کے تنے اکھڑے ہوئے پڑے ہوئے ہیں اور لیٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، اس طرح سے ان کی حالت ہوگی۔ اور یہ ہمیں اس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے جسمانی اعتبار سے بھی بڑے توانا تھے، اور قد کاٹ میں بھی بڑے لمبے اور بڑے مطلب لمبے چوڑے جسم کے مالک تھے۔ تو ان کی حالت ایسی ہوگی کہ ان کی جتنے بھی توانا تھے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت ایسے کر دی جیسے کہ کھجوروں کے اکھڑے ہوئے تنے جو ہیں وہ وہاں پر پڑے ہوئے ہیں۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب اور کیسا ہوا میرا ڈرانا، کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، کہ کس طرح سے میں نے اس قوم کی ڈرایا لیکن انہوں نے اس کی تضحیق کی، اس کا انکار کیا، پھر ہم نے اس کو عذاب سے دوچار کر دیا کہ دیکھو میرا عذاب بھی ان کے لیے کیسا ہوا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آسان بنا دیا اس قرآن کو، لِلذِّکْرِ، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، وَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے، کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو اس سے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا سبق ہمارا مکمل ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اس میں ہماری نصیحت کے لیے جو بہت ساری باتیں ہیں، اور خاص کر قرآن میں جو جس کا جہاں پر تذکرہ آج ہمارے سامنے شروع ہوا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو بلا شبہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اس قرآن سے نصیحت حاصل کریں، اور اس میں جو مندرجات ہیں، اس میں جو واقعات ہیں، اس میں جو نصیحتیں ہیں، اور اس میں آئندہ آنے والے جو واقعات ہیں ان کے اوپر بھی ہم یقین کامل رکھ کر اپنی اصلاح کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کچھ اضافہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی ٹھیک ہے، پھر اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ، دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، اور ہمارے سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ خاص مدد اور رہنمائی کرے۔ ہماری جتنی ظاہری اور باطنی خواہشات، نیک اور جائز حاجات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے آسان کرے، اور ان میں برکت بھی اپنی ڈالے، اور جو ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے اس سے ہمیں دنیا کی آسودگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت بھی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہے ان کو اللہ تعالیٰ صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، جو بیمار ہیں یا جو کچھ معاملات میں مشکل میں ہے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خاص رہنمائی اور خاص مدد اور خاص اپنا رحم و کرم کرے۔ اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور ہمارے بزرگ اور جتنے مومنین اور مومنات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔